واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ دینی رہنمائی کی 65ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ جمعہ کی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ اس کی تفسیر کیا ہے؟ بعض حضرات نے من فضل اللہ سے روزی کی تلاش مراد لی ہے، اور بعض لوگ اس سے بیمار کی عیادت اور بعض بے نمازیوں سے ملاقات وغیرہ مراد لیتے ہیں۔ تو اس کی معتبر تفسیر کیا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس آیت کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر من فضل اللہ سے مراد حلال اور طیب روزی تلاش کرنا ہے، یعنی جمعے کی اذان کے وقت جو دکانیں وغیرہ بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اب وہ نماز کے بعد یہ حکم ختم ہو چکا ہے۔ اب تمہیں آزادی ہے کہ اپنی دکانیں کھولو، کاروبار چلاؤ، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے رہو۔ یہ اصلاً یہاں پر من فضل اللہ کا مصداق ہے۔ اور ضمنی طور پر جو دیگر اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ سب کیے جا سکتے ہیں، اس میں مزاج پرسی بھی ہے اور بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینا بھی ہے، لیکن اصل مصداق اس کا وہ حلال روزی کی تلاش ہی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا کس نبی نے پہنا ہے؟ تو اس بارے میں کوئی صراحت احادیث شریفہ میں تو نظر سے نہیں گزری، لیکن بعض کتابوں میں غالباً اسرائیلی روایات سے یہ بات منقول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ اس سے پہلے لوگ کھالوں وغیرہ سے اپنے ستر کو ڈھانپتے تھے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بلکہ خود پیغمبر علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، تو اس میں کیا حکمت اور مصلحت تھی؟ جبکہ بھوک کی وجہ سے تو خود ہی کمزوری ہو جاتی ہے، پھر پتھر کا بوجھ اٹھانا، اور پھر اس کی وجہ سے پیٹ پر خراش وغیرہ بھی آنے کا خطرہ رہتا ہے، تو پھر پیٹ پر پتھر باندھنے کی کیا حکمت ہے؟ جواب یہ ہے کہ اصل میں پیٹ پر پتھر باندھنے سے بھوک کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آنتیں دب جاتی ہیں اور وہ کمر جو آنتوں کے خالی ہونے کی وجہ سے جھکی جا رہی ہوتی ہے، پتھر کے ساتھ پٹی باندھنے کی وجہ سے وہ کمر سیدھی ہو جاتی ہے۔ اس حکمت سے پتھر باندھے جاتے تھے، اور وہ ایسے پتھر نہیں ہوتے تھے کہ جو خراش کا سبب بنے، بلکہ تلاش کر کے چکنے پتھر وغیرہ ہی وہاں پر بن سکتے ہیں۔ اس کا اہتمام کیا جاتا ہوگا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں ماں کے آواز دینے پر نماز توڑنا کیسا ہے؟ اور کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ لیتا، پھر وہ مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ دیتا؟ تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے
کہ اگر کسی پریشانی کے عالم میں ماں باپ آواز دیں اور یہ شخص جسے آواز دی جا رہی ہے یہ فرض نماز میں مشغول ہو، پھر بھی پریشانی کے وقت اس پر لازم ہے کہ وہ نماز توڑ کر اور ماں باپ کے آواز کو ان کے حکم کو پورا کرے اور ان کی خدمت بجا لائے۔ اور اگر پریشانی کا عالم نہ ہو، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے وقت سے، تو بہتر یہ ہے کہ نماز نہ توڑے، یعنی فرض نماز، بلکہ جلدی مختصر کر کے اور پھر سلام پھیر کر ان کی بات پر لبیک کہے۔ البتہ نفلی نماز اس حالت میں بھی توڑ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ روایت سندن بہت ضعیف ہے، اس میں ایک راوی ہے یاسین ابن معاذ الزیات، جس کو محدثین نے بہت ہی منکر اور نہایت ناقابل اعتبار قرار دیا ہے۔ اور اگر یہ روایت صحیح مان بھی لی جائے تو یا تو یہ ضرورت کے وقت پر محمول ہوگی اور یا یہ نوافل پر محمول ہوگی، جیسا کہ جریج راہب کا واقعہ صحیح روایت میں منقول ہے کہ اس کی ماں اسے پکارتی تھی اور وہ نفلوں میں مشغول تھے اور جواب نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ تو وہ نوافل سے متعلق ہے، فرائض کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ بعض انبیاء علیہم السلام نے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی تمنا کی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات کسی صحیح یا مرفوع روایت میں تو منقول نہیں ہے، لیکن بعض بزرگوں کے ملفوظات میں ہم نے پڑھا ہے۔ تو غالباً اسرائیلی روایات پر مبنی ہے، جس کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ بالکل جھٹلایا جا سکتا ہے، کوئی مستبعد بھی نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بیت الخلاء میں بیٹھنے کا اور دعا پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ تو عرض ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اندر جا کے نہیں پڑھی جائے گی، پہلے پڑھی جائے گی، پھر اندر بایاں پیر داخل کریں پہلے۔ اور جس وقت قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو ذرا کشادگی کے ساتھ بیٹھیں اور بائیں طرف زور ڈالیں، اور بہتر یہ ہے کہ نجاست وغیرہ کو نظر جما کر نہ دیکھیں، اور اچھی طرح پاکی حاصل کر کے جب باہر آئیں تو غفرانک پڑھیں، اور یہ دعا بھی پڑھیں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے تکلیف کی باتوں سے اور فکر اور پریشانی سے نجات عطا فرمائی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ میں ایک مسجد کا امام ہوں اور میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، عین عصر کی جماعت کے وقت میں مسجد پہنچا، اب چونکہ ظہر پڑھنے کا وقت نہیں تھا اس لیے میں نے جاتے ہی عصر کی نماز پڑھا دی، اور عصر کے بعد ظہر کی نماز اپنی جو چھوٹی ہوئی تھی وہ پڑھی، تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس مسئلے کا مدار اس بات پر ہے کہ امام صاحب صاحب ترتیب ہیں یا نہیں۔ صاحب ترتیب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد سے آج تک 6 نمازیں قضا اس کے ذمے میں نہ ہوں، ایسا آدمی صاحب ترتیب ہے، اور اس پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب تک وہ پہلی نماز ادا نہ کر لے اس کی اگلی نماز معتبر نہیں ہوتی۔
اب اگر امام صاحب اس مسئلے میں صاحب ترتیب تھے اور انہوں نے ظہر جو قضا ہو چکی تھی اسے پڑھے بغیر عصر کی نماز پڑھا دی اور پھر بعد میں اپنی ظہر پڑھی تو ان کی نماز عصر ادا نہیں ہوئی، اس لیے انہیں اور ان کے پیچھے جن مقتدیوں نے نماز پڑھی ہے ان سب کو نماز دہرانی پڑے گی۔ ہاں اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہیں، یعنی پہلے ہی سے ان کے ذمے میں ابتدائی جوانی کے زمانے کی یا اور کسی وقت کی 6 نمازیں قضا ہیں، تو پھر سب کی نماز ہو گئی، عصر بھی صحیح ہو گئی اور ظہر بھی صحیح ہو گئی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی یہ چاہیے کہ جو نمازیں چھٹی ہوئی ہیں وہ بالترتیب اپنی قضا کر لیں تاکہ کوئی نماز ذمے میں نہ رہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر فرض نماز کی نیت کے وقت نفل کا نام لے دیا تو کیا حکم ہے؟ اگر دل میں فرض کا ارادہ تھا، وقتیہ فرض ادا کر رہے تھے اور زبان سے نفل نکل گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز فرض ادا ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے نماز کی کسی رکعت میں 2 رکوع کر لیے تو اب نماز کو درست کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس لیے کہ رکوع کا تکرار ہو گیا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے کوئی دوسری سورت پڑھ دے اور اچانک یاد آ جائے پھر سورہ فاتحہ پڑھے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر اس نے پوری سورت پڑھ دی ہے سورہ فاتحہ سے پہلے یا 3 آیتوں کے بقدر قرأت کر لی ہے تو اس پر آخر میں سجدہ سہو لازم ہے، تاخیر واجب کی وجہ سے۔ سجدہ سہو کر لے گا تو نماز درست ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں کہ اگر قبر کے اندر والے حصے کو چادر سے ڈھک دیا جائے تاکہ اس میں مٹی نہ گرے تو اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ یعنی جو تختے ہوتے ہیں ان تخت کے اوپر چادر رکھ دی جائے تاکہ مٹی نہ گرے۔ جی ہاں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اسے ضروری یا مسنون نہ سمجھا جائے، کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں کہ زید نے ایک شخص سے کچھ غربا اور مساکین بیواؤں کے حالات بتائے، چنانچہ اس آدمی نے زید کو 10,000 روپے زکوٰۃ کی رقم دی اور 5,000 امداد کی، اور یہ کہا کہ ان مستحقین کو سردی کا سامان خرید کر دے دو اور جسے چاہے روپیہ دے دو۔ اب زید کی اپنی اور اپنے والد صاحب کی دکان ہے جس میں سردی کا سامان ملتا ہے، اس نے مناسب رقم سے وہ سامان خرید کر مستحقین کو وہ چیزیں دے دیں، تو زید کا یہ عمل درست ہوا یا نہیں؟ جی ہاں، درست ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خریدنا تو تھا ہی، آپ نے اپنے ہاتھ سے خرید لی تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوا۔ پوچھتے ہیں کیا قرآن کریم کی آیات تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا ٹھیک ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ کسی درجے میں اس کی گنجائش تو ہے، اس لیے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات منقول ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، اور جو بچہ یاد نہ کر سکتا ہو اس کے گلے میں وہ دعا لکھ کر کے ڈال دیتے تھے۔ اس سے حضرات علماء نے استدلال کیا ہے کہ صحیح کلمات والے تعویذ بھی گلے میں ڈالے جا سکتے ہیں، اور جن احادیث میں تعویذ کی ممانعت منقول ہے وہ شرکیہ کلمات والے تعویذ جو زمانے جاہلیت میں رائج تھے یا آج بھی جو سفلی عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے تعویذات دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف گنجائش کی بات ہے، اولا اور افضل یہی ہے
ایک مسلمان کے لیے کہ وہ تعویذات کے چکر میں نہ پڑے۔ جو دعائیں ہیں، جو آیات مبارکہ ہیں، ان کو زبانی پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے یا دوسرے پر دم کر لے، اس میں تو حرج نہیں ہے، لیکن تعویذات کے پیچھے پڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے اسے خلاف اولا تو کم از کم قرار دیا ہی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کوئن بٹ کے اندر پیسہ لگانا کیسا ہے اور اس کاروبار کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اگر پیسہ لگا چکے ہیں تو اب کیا کریں؟ تو اکثر علماء کے نزدیک یہ کاروبار جائز نہیں ہے۔ یہ صرف ایک فرضی کرنسی بنائی گئی ہے جس میں ہر قدم پر دھوکے دھڑی کا اندیشہ پایا جاتا ہے، لہذا اس کاروبار سے ہر مسلمان کو دور رہنا چاہیے، اور اگر کسی نے اس کاروبار سے پیسہ کمایا ہے تو جتنے پیسے خود لگائے ہیں اتنے نکالنے کے بعد جو زائد پیسے آئے ہیں انہیں غریبوں پر تقسیم کر دینا چاہیے، اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ پوچھتے ہیں ہیلتھ انشورنس کا فارم بھروانے کا کام جائز ہے یا ناجائز؟ تو ہیلتھ انشورنس اگر آدمی کسی ضرورت یا مجبوری میں کرا رہا ہے، مثلا گورنمنٹ کی طرف سے وہ ملازم ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ہیلتھ انشورنس کرائے، یا کسی ملک میں جانا ہے اور اس ملک کے ویزے کے لیے ہیلتھ انشورنس ضروری ہے، تو ایسے مواقع پر ہیلتھ انشورنس کرانے کی گنجائش ہے، اور اس کا فارم وغیرہ بھی کوئی بھرے تو اس کے عوض میں اپنی اجرت لے سکتا ہے۔ اور اگر کوئی عذر و مجبوری نہ ہو تو ابھی تک اکثر علماء نے ہیلتھ انشورنس کی اجازت نہیں دی ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی شخص اس کا، چونکہ اس میں ایک جائز پہلو بھی ضرورت کا موجود ہے، اس لیے کوئی اگر فارم بھرنے کی اجرت لیتا ہے تو اتنی محنت کے بقدر اجرت لے سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ ایک آدمی پوچھ رہے ہیں کہ زید نے مارکیٹ میں اپنی دکان کے سامنے دھنیا اور مرچ پیسنے کی چکی لگائی ہے، ہلدی اور مرچ کا بھوسا اڑ کر پڑوسیوں اور گراہکوں کی آنکھ اور ناک میں چڑھتا ہے جس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مارکیٹ میں ایسی چکی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، جس چیز سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت ہو۔ چکی لگا سکتے ہیں لیکن انتظام کرنا چاہیے کہ اس کا گرد و غبار دکان سے باہر نہ نکلے اور آس پاس کی دکان والوں کو پریشانی اور اذیت کا سبب نہ ہو۔ ان باتوں کی اگر پوری طرح حفاظت کا اہتمام کیا جائے گا تو یہ کاروبار درست ہوگا، ورنہ کراہت ہوگی، اس معنی کر کے اس سے دوسروں کو اذیت ہو رہی۔ البتہ آمدنی حلال ہے، آمدنی پر کوئی اثر نہیں ہے اس کا۔ پوچھتے ہیں کہ مسجد کے باہر گاڑی پارکنگ کی جگہ درست کرنے کے لیے سودی بینک کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں سود کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، یا تو مسجد میں چندہ وغیرہ کر کے لگائے یا کوئی صاحب خیر لگوا دیں، سود کا پیسہ یہاں استعمال نہ کیا جائے۔ پوچھتے ہیں بہت سے لوگ ہیوی ڈپازٹ پر گھر لیتے ہیں اور بغیر کرائے کے اس میں رہتے ہیں، تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو ہیوی ڈپازٹ اور بغیر کرائے کے رہنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ رہن پر فائدہ اٹھانے کی شکل ہے ایک طرح سے۔ البتہ جواز کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو بیع الوفا قرار دیا جائے، یعنی پیسہ دینے والا وہ جگہ گویا کہ خرید لے اور پیسہ لینے والا یہ وعدہ کر لے کہ جب
تم میری جگہ خالی کرو گے تو میں تمہارے ہی ہاتھ اسے واپس بھیج دوں گا اتنی رقم پر جتنی تم نے دی ہے۔ تو اس طرح سے اگر بیع الوفا کا معاملہ کرتے ہیں تو ضرورتاً اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر بیع کا معاملہ نہ ہو، صرف ہیوی ڈپازٹ کا معاملہ ہو تو گنجائش نہیں ہوگی، یہ سودی معاملہ قرار پائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو کاروبار میں لگانے کے لیے پیسے دیے تھے، اب وہ اپنا پیسہ ہمیں واپس کر رہا ہے، لیکن وہ بینک سے سودی قرض لے کر کے ہمارا قرضہ اتار رہا ہے، تو ہمیں وہ پیسے لینے جائز ہیں یا نہیں؟ آپ کے لیے وہ پیسے لینے جائز ہیں، اس لیے کہ آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں جو آپ نے اس کو دیا تھا۔ اب وہ کہاں سے لا کر کے دے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اگر کوئی شخص 80 مرتبہ پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو یہ روایت اگرچہ بہت ضعیف ہے لیکن فضائل میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ درود شریف تو جیسے بھی پڑھا جائے نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کی جو فضیلت بیان کی گئی 80 سال کی، اس پر یقین نہ کیا جائے، بس امید رکھی جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالی عطا فرما دیں، اللہ کی شان سے کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ سند اس کی کمزور ہے، اس لیے اس پر زیادہ بہت اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔